अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक मतलबी औरत की कहानी है जो अपनी बहन की ही खुशियाँ खा गई। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरा नाम अफशा है। मेरी शादी को 20 बरस गुजर चुके हैं, मगर शादी की पहली रात से लेकर आज तक मैं सुकून से नहीं सोई। शादी के बाद मेरे शोहर नबील को हमेशा मुझसे शिकायत रही कि मैं उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देती। मेरा सर्द रवैया कभी कभी उनके तैश का बाइस भी बन जाता है, मगर वो फिर खुद पर काबू पा लेते हैं और रसान से कहते हैं, माफ कर दो ना अफशा जान, कितनी बार कहूँ, मुझे हीरे और पत्थर की पहचान नहीं थी। उस वक्त मैं अंधा हो गया था। मैं सीधा साधा इंसान कैसे किसी के अंदर का हाल जान सकता था। समरीन बज़ाहिर तो ऐसी नहीं थी ना, तुम जानती हो। बस इसीलिए वो खुजल होकर मुझसे माफी मांगते हैं, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं। 1000 बार का ये माफीनामा मुझे अजबर हो चुका है। जितनी बार वो माफी मांगते हैं उतनी ही बार मैं मरती हूँ। अंदर ही अंदर मेरी रूह कांपती है। शर्मिंदा वो होते हैं, मरने को मेरा दिल चाहता है। हजारों दफा नमाज पढ़कर खुदा के आगे गिड़गिड़ाई हूँ, माफियां मांगी हैं, मगर बार बार एक जुमला कानों में गूंजता है ना अपिया। ये वो जुमला है जो 22 बरस से मेरा पीछा कर रहा है। और जब नबील भी माफी मांगते हैं तो मुर्दे पर 100 दर्रे वाली बात हो जाती है। ये जुमला मेरी उस प्यारी बहन का है जो अब इस दुनिया में नहीं है। समरीन मेरी छोटी बहन थी, मुझसे 4 बरस छोटी थी। उसने बोलना सीखा तो सबसे पहले लफ्ज अपिया कहा। उस वक्त मैं खुद भी नन्ही सी बच्ची थी। वो मुझे अपिया कहती और मैं खुशी से फूले ना समाती। वक्त गुजरा, पहले मैं स्कूल में दाखिल हुई, फिर समरीन दाखिल हुई। 4 साल का फर्क होने के बावजूद समरीन मुझसे बहुत मानूस थी। हम दोनों बहनों में बहुत दोस्ती थी। रवायती बहन भाइयों की लड़ाइयों की तरह हमारे दरमियान कभी भी लड़ाई नहीं हुई। मैं अपनी चीज समरीन को और समरीन अपनी चीज मुझे देकर खुश होती थी। समरीन की एक आदत थी, वो हर बात में मेरी रजा चाहने के लिए कहा करती थी, है ना अपिया। उसकी ये है ना अपिया इतनी मशहूर हुई कि समरीन कोई भी बात कर रही होती सब उसे छेड़ते। अफशा से तो पूछ लो, है ना अपिया। समरीन झींप जाती, मगर बचपन की ये आदत बड़े होकर भी उसी तरह कायम थी। वो अब उस आदत में शिद्दत नहीं थी, मगर जहाँ कहीं वो अपने आप को अपने दिफा में कमजोर पाती, झट मेरी तायद हासिल करने को ये जुमला अदा कर देती और मैं भी बड़े पुरजोर तरीके से उसकी तायद करती। मेरे बारे में भी मशहूर था कि समरीन अगर कत्ल भी कराए और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अफशा से तायद करवाए तो ये भी समरीन की पुरजोर तायद करेगी। स्कूल से निकलकर कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी की सतह पर पहुंचकर भी हम दोनों की दोस्ती में फर्क नहीं आया। मैं उससे सीनियर थी, मगर दोनों की अपनी अपनी क्लास की किसी भी लड़की से दुआ सलाम से ज्यादा दोस्ती नहीं थी। हम दोनों साथ साथ रहती थीं। घरेलू कामकाज, सिलाई कढ़ाई, शॉपिंग हम दोनों साथ साथ करते थे। इत्तेफाक से हमारा कोई और बहन भाई भी नहीं था, इसलिए भी हम एक दूसरे के ज्यादा करीब थे। ये उन दिनों की बात है जब समरीन इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रही थी और मैं इंग्लिश के बाद उर्दू लिटरेचर का फाइनल देकर घर बैठ गई थी। समरीन यूनिवर्सिटी में होती और मैं अकेली घर पर बोर होती थी। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि अम्मी और अब्बा परेशान रहते हैं। बहुत जल्द पता चल गया कि ये रवायती परेशानी है। वो दोनों इसलिए परेशान थे कि समरीन और मैं बराबर बराबर हो चुके थे, मगर अभी तक कहीं से रिश्ता नहीं आया था। मेरे लिए तो खास तौर पर अम्मी बेहद परेशान थी। उनके हिसाब से 2 एमए करने के बाद लड़की बूढ़ी हो जाती है। उनके हिसाबों से मेरी शादी की उम्र निकल चुकी थी। मैंने उन दिनों बहुत चाहा कि कहीं नौकरी कर लूं, मगर अम्मी ने बहुत सख्ती से मना कर दिया। एक तो डबल एमए करके पहले ही उम्र गुजर जाने का लेबल लगा लिया तुमने, अब तू नौकरी करके ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना चाहती है। मैं तो समरीन के भी बहुत खिलाफ हूँ, उसे भी एमए में दाखिला नहीं लेना चाहिए था। हमारा जमाना अच्छा था, 16 बरस में ही रुखसती हो जाती थी। अम्मा अपना हवाला देना नहीं भूलती थी और अक्सर ये रटा रटाया जुमला कहती थी, अम्मी इतनी जल्दी शादी का क्या फायदा, लोग 2 की जगह हमें 3 बहनें समझते हैं, जबकि अब्बा आपको बहुत ही पुरानी चीज समझते हैं। मैं बस मजाक में बात उड़ा देती थी। अम्मा की परेशानी और अब्बा की नींदें हराम होने के दौरान ही अजीब इत्तफाक हुआ कि बिल्कुल अफसानवी अंदाज में अमेरिका से अब्बा के कोई दूर के भांजे भतीजे अपने बिजनेस के सिलसिले में तवील अरसे बाद पाकिस्तान आए, और यह भी महज इत्तफाक था कि अब्बा की मुलाकात उनसे होटल में हुई।
اور یہ ابا کی ان سے محبت تھی، ضرورت کا کوئی احساس تھا، یا ان صاحب کو بھی ابا سے کسی قسم کا لگاؤ محسوس ہوا کہ وہ پہلے دن ملاقات کرنے آئے اور دوسرے روز سارے سامان لے کر چلے آئے، کیونکہ بقول ان کے کراچی میں ان کا کوئی قریبی یا دور کا رشتہ دار نہیں تھا جہاں وہ بے تکلفی سے جا ٹھہرتے۔ یہ ابا کی محبت تھی کہ وہ ان کے پرزور اصرار پر ملنے چلے آئے، اور جب ملاقات کامیاب رہی تو رہنے بھی آ گئے۔ میں تو پہلے ہی دن انہیں دیکھ کر گنگ رہ گئی تھی۔ وہ واقعی افسانوی ہیرو تھے، لمبے چوڑے، اسمارٹ، خوبرو اور بلا کے ذہین و فتین، حاضر جواب، بات بات پر چٹکلے چھوڑنے والے۔ میرا واسطہ اب تک کئی لڑکوں سے پڑ چکا تھا، یونیورسٹی میں کئی لڑکوں سے سلام دعا تھی۔ لڑکے میرے لیے کوئی اجنبی مخلوق نہیں تھے، میں ان سے بات کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرائی، نہ شرمائی، نہ کسی کو دیکھ کر دل دھڑکا، مگر ان صاحب کو جن کا نام نبیل تھا اور جو اب میرے شوہر ہیں، دیکھ کر دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ انہوں نے جب بات کی تو میرا چہرہ گلابی ہو گیا، بلکہ پیشانی پر بھی نمی سی آ گئی۔ بس یوں سمجھیے کہ میں نبیل کے آگے دل ہار گئی۔ خود نبیل کی نگاہوں نے بھی مثبت جواب دیا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ سمرین ان دنوں یونیورسٹی کی طرف سے اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ مری گئی ہوئی تھی، ورنہ عین ممکن تھا کہ آج یہ کہانی اس طرح نہ ہوتی جس طرح میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ سمرین کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ باوجود اس کے ہم دونوں ایک دوسرے کی قریبی دوست تھیں، ایک دوسرے کی بات سے بآسانی آگاہ ہو جاتی تھیں، مگر مزاجوں میں تھوڑا سا تضاد تھا۔ سمرین ہنسمکھ اور حاضر جواب تھی، جبکہ میں ذرا سنجیدہ طبیعت کی حامل تھی، مگر یہ نہیں کہ میں چڑچڑی یا بد دماغ تھی۔ بہرحال سمرین کے مقابلے میں زیادہ چلبلی نہ تھی۔ وہ مری میں پورے 10 دن رہی اور ان 10 دنوں میں خیالوں میں خود کو نبیل کے لیے وقف کر چکی تھی، مگر مرحلہ یہ درپیش تھا کہ تمام تر مہربانیوں کے باوجود نبیل نے خود سے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر بھی مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے سمرین کی تصویر دیکھ لی تھی، مگر بڑے نارمل طریقے سے اظہار تعریف کیا تھا۔ ان کی نگاہوں میں نہ چمک ابھری تھی، نہ انہوں نے بےتابی سے کہا تھا کہ سمرین کب گھر آئے گی۔ مجھے دراصل لاشعوری طور پر ایک انجانا سا خوف تھا کہ نبیل کی جس طرح کی طبیعت ہے، سمرین اس کا جواب ہے، پھر یہ بھی کہ وہ مجھ سے 4 برس چھوٹی ہے، ابھی طالبہ ہی ہے، یعنی اس کے چانس مجھ سے زیادہ تھے، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر نبیل کو سمرین پسند آ جائے تو میں اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاؤں۔ یہ ساری باتیں ابھی میرے دل میں تھی کہ سمرین آ گئی۔ گھر میں ایک نئے مہمان کو دیکھ کر اس نے حیرانی سے سب کو دیکھا، کیونکہ نبیل کا انداز بہت ہی بے تکلفانہ قسم کا تھا۔ ہمارے ماں باپ بہت ہی زیادہ نبیل کی خاطر مدارات کر رہے تھے، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ میرے خیال کے عین مطابق نبیل اور سمرین کی بہت جلد گاڑی چھننے لگی، اور نہ معلوم کب اور کس وقت دونوں ایک دوسرے سے عہد و پیما کر بیٹھے۔ مجھے تو اس بات کا بہت بعد میں علم ہوا جب اماں نے ایک دن مسکراتے ہوئے بتایا، نبیل شادی کرنا چاہتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں چونکی، مگر نگاہیں جھکائے رکھی کہ کہیں امی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نبیل سے عشق کرنے لگی ہوں۔ ہاں، شادی کی بات سن کر دل دھڑکنے لگا تھا۔ امی کا مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہوں گے۔ اصولاً بھی میں بڑی تھی، امی پہلے میرا رشتہ ہی کرتی، پھر نبیل کی بولتی نگاہوں نے وہ سب کچھ سمجھا دیا تھا جو انہوں نے منہ سے نہیں کہا تھا۔ میں مطمئن تھی، کان امی کی طرف لگے ہوئے تھے کہ آگے وہ کیا کہنے والی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا، جب تک بڑی کا رشتہ نہ ہو جائے چھوٹی کی کیسے کر دوں؟ زمانہ اور بھی باتیں بنائے گا۔ امی نے ٹھنڈی سانس بھری اور اٹھ گئی۔ امی کی بات نے مجھے سن کر دیا۔ نگاہوں میں سمرین اور نبیل کے اندازے گفتگو، مذاق، ہنسی، گھومنا پھرنا سب کچھ گھوم کر رہ گیا۔ یہ نہیں کہ وہ اکیلے گھومے پھرے، تنہائی میں گفتگو کی، بلکہ ہمیشہ میں ان کے ساتھ ہی رہی، مگر کبھی بھی یہ محسوس نہ ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ اتنی عزیز اور پیاری بہن کے لیے میرے دل میں حسد پیدا ہوا۔ میں نبیل سے دل ہی دل میں عشق کرنے لگی تھی۔ اب یہ ناممکن تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، اور باوجود اس کے کہ سمرین اس بات سے یقیناً بے خبر تھی کہ نبیل کے لیے میرے جذبات کیا ہیں، میں سمرین سے نفرت محسوس کرنے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ اس نے خاموشی سے مجھے شکست دے دی ہے۔ نبیل نے میری بے عزتی کی ہے۔ بے عزتی اور شکست کے احساس نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ میں 24 گھنٹے سمرین اور نبیل پر نظر رکھتی تھی۔ ان دونوں کو ہنستے بولتے دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی تھی۔ قدرتی طور پر میں مزید سنجیدہ اور خاموش سی ہو گئی۔ سمرین پر تو غصہ تھا ہی، نبیل پر اور بھی شدت سے غصہ آتا تھا کہ انہوں نے کیوں التفات برتا۔
क्यों अपने अंदाज से जाहिर किया कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। कभी कभी खुद पर गुस्सा आता, अरे मैं क्यों कमजोर पड़ गई, मैंने क्यों मोहब्बत के जज्बों के आगे सर झुका दिया। घर में इस बात पर बड़ी खिचड़ी पकी कि बड़ी बहन की मौजूदगी में छोटी की शादी कैसे मुमकिन है। नबील ने इसका ये हल निकाला कि बजाय शादी के फिलहाल मंगनी हो जाए। उन्होंने कहा, फिलहाल 1 साल तक मेरे भी कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें मैं समेटना चाहता हूँ, बल्कि मेरा इरादा है कि पाकिस्तान में सेट हो जाऊँ। इस तरह हो सकता है कि इस 1 साल के अरसे में अफशां का रिश्ता भी आ जाए, यूँ दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाएगी। जिस वक्त नबील ये बात कर रहे थे, मैंने देखा अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वो खुजल से हो गए। उन्होंने निगाहें चुराई और जल्दी से किसी काम के बहाने उठ गए। 15 दिन के अंदर अंदर समरीन और नबील की मंगनी हो गई। समरीन की अभी तक वही आदत थी, बात बे बात मुझे घसीटती। नबील से जरा बहस होती और वो फौरन कहती, है ना अप्पिया, तुम्हारी अप्पिया सच्चाई की मोहर है क्या? नबील ने एक दिन चिढ़ कर कहा, जी हाँ, मेरी अप्पिया मेरे लिए सच्चाई की मोहर है, और अगर सच ना भी हो तो अप्पिया मेरी ही तायद करती हैं, वो मेरा दिल नहीं तोड़ती। हाँ ये बात तो है। नबील ने मुझे गहरी निगाहों से देखा और उठ गए। मंगनी के 3-4 रोज बाद ही नबील अमेरिका चले गए। समरीन यूनिवर्सिटी में मगन हो गई। हंसने हंसाने और हाउ हू करने की आदत यूनिवर्सिटी में भी कायम थी। अपने डिपार्टमेंट के तकरीबन हर लड़के से उसकी दोस्ती थी। मगर जब मंगनी के बाद समरीन यूनिवर्सिटी गई और क्लास में उसकी मंगनी की खबर फैली, तो जहां बहुत से लड़कों ने महज मजाक में दिल थाम कर हाई करने की एक्टिंग की, वहीं रियाज नामी एक लड़का अपने हवासों में न रहा। उसने सबके सामने समरीन से बाकायदा झगड़ा किया। उसका कहना था कि वो शुरू दिन से उसके ख्वाब देख रहा था। तुम ख्वाब ही क्यों देखते रहे, आगे बढ़कर बात क्यों नहीं की? समरीन की दोस्त हिना ने चिढ़कर कहा, इसलिए कि समरीन ने कभी ये ख्याल जाहिर नहीं होने दिया कि वो किसी और को पसंद करती है या कर सकती है। उसकी मुझसे दोस्ती रही है। दोस्ती तो मेरी और भी बहुत से लड़कों से है, मगर मैंने खुदा ना ख्वास्ता किसी से इश्क मोहब्बत तो नहीं किया, और ना ही किसी से इशारे कनाए में कोई वादा किया है। तुम तो मुझे बदनाम करने वाली बात कर रहे हो रियाज। समरीन रूहानसी हो गई। मगर ये सच है कि रियाज वाकई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ माइल था। अब एक लड़के ने रियाज की हमायत की। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था कि समरीन और रियाज एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ लड़कों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। समरीन इस सूरत हाल से रूहानसी हो गई। पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैल गई कि रियाज को समरीन ने धोखा दिया और एक दौलतमंद अमेरिका पलट से मंगनी कर ली। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि मैं भी रियाज को जानती थी। रियाज मेरा क्लास फेलो था। वो कुछ अरसे पहले जॉब पर लगा था और फिर जॉब छोड़कर दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। वो भी MA कर रहा था। वो मुझसे भी बखूबी वाकिफ था। यही नहीं, 2-4 बार क्लास फेलोज के साथ घर भी आया था। उसने हवाला दिया कि वो तो उस वक्त से समरीन को चाहता है जब उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। यूनिवर्सिटी में फैली ये कहानी उड़ते उड़ते मोहल्ले में भी फैल गई। समरीन के साथ पड़ोस की 2 लड़कियां भी जाती थीं, जिनके जरिए ये कहानी आम हो गई, और समरीन बेकसूर होते हुए भी बदनाम हो गई। अम्मा ने सुना तो सर पीट लिया। इसीलिए तो कहती थी कि लड़कियों का ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। उन्होंने समरीन को बेनकद सुनाई। उधर ये किस्सा आम होकर हर एक की जुबान पर था और इधर नबील वापस आ गए। समरीन उन्हें देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो गई। मैं बावजूद इसके कि जानती थी समरीन बेकसूर है, क्लास फेलोज हों या यूनिवर्सिटी के दूसरे लड़के, उसका रवैया सबसे यकसां होता था। उसका अंदाज ही इतना लिए दिए होता कि कोई भी उसके बारे में गलत बात नहीं कर सकता था। रियाज खुद इश्क करता हो तो करता हो, मगर मुझे मालूम था कि समरीन के दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर ये भी अच्छी बात नहीं थी कि रियाज अगर वाकई मोहब्बत करता तो मोहब्बत करने वाले किसी को इस तरह बदनाम नहीं करते। मगर हर बात जानते और समझने के बावजूद मैं इस सारे किस्से से बेखबर बनी रही। मैंने कभी समरीन से इस मौजू पर बात नहीं की। एक दिन समरीन ने सारा किस्सा सुनाया भी तो मैं बेदिली से ये कहकर उठ गई, अरे लोग तो बातें बनाते हैं ना समरीन। वो जवाब गैर वाज़ेह था, मगर ना चाहते हुए भी मेरे लहजे की तलखी इस जुमले में छुपी हुई थी। समरीन ने चौंक कर मुझे देखा और काफी देर तक मुझे देखती रही, मगर मैं अनजान बन गई। नबील ने ऐलान किया कि अब चाहे अफशा का रिश्ता आए या ना आए, वो शादी करने पर मजबूर है, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान में सेट नहीं हो सकते और अब दोबारा इतनी जल्दी पाकिस्तान आना उसके लिए नामुमकिन है। अम्मी खुद भी दिल से चाह रही थी कि वो समरीन को जल्द से जल्द ब्याह दें
تاکہ وہ کہانی جو خواہ مشہور ہو رہی ہے نبیل کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ انہوں نے سمرین سے کہہ دیا کہ وہ فائنل کا امتحان بھی نہیں دے گی۔ امتحان میں بھی صرف 1 ماہ باقی تھا۔ سمرین کو ڈگری لینے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ مستقبل میں اس نے لیکچرار بننے کا خواب دیکھا تھا جو نبیل سے شادی کے بعد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اپنی محنت یوں اکارت جانے دے۔ نبیل بھی 2 ماہ کے لیے آیا تھا۔ اس نے نبیل سے کہا کہ 1 ماہ کی بات ہے، صرف 1 ماہ کی اجازت دے دیں تاکہ وہ اپنا MA مکمل کر لے۔ یونیورسٹی میں اس کی سہیلیاں مل کر امتحان کی تیاری کر رہی تھیں۔ وہ بھی چاہ رہی تھی کہ 1 ماہ اور یونیورسٹی کی فضا میں گزار لے، مگر نبیل کی ضد تھی کہ امتحان تو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، شادی ایک بار ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ شادی کے بعد 2 ماہ تک پورے پاکستان میں گھومیں پھریں، اپنا ہنی مون منائیں۔ اس ضد بحث میں دونوں کے درمیان تھوڑی سی تلخی بھی ہو گئی۔ سمرین کا موقف تھا کہ یہ کیسی محبت ہے، دھوس کیوں جمائی جا رہی ہے، ایک معقول بات نہیں مانی جا رہی۔ بدقسمتی سے جب ان دونوں میں بحث اور تکرار ہو رہی تھی، انہی دنوں جانے کیسے نبیل کے کانوں میں ریاض کے قصے کی بھنک پڑ گئی۔ انہیں سمرین کے یونیورسٹی جانے کی ضد کی وجہ ریاض کا عشق محسوس ہوا۔ نبیل نے ساری کہانی سن کر خاموشی اختیار کر لی اور اپنے طور پر مزید معلومات حاصل کی۔ ادھر ریاض کو علم ہو گیا کہ سمرین کا منگیتر آیا ہوا ہے۔ وہ بھی ایک سرپھرا شخص تھا۔ لڑکوں لڑکیوں کے درمیان میں بیٹھ کر کہنے لگا، دیکھتا ہوں وہ امریکہ پلٹ کیسے سمرین کو لے جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے سمرین کے ماں باپ نے سمرین کا رشتہ زبردستی کیا ہوگا، اس لیے سمرین نے میری محبت سے انکار کر دیا ہے۔ ریاض کی یہ بات مختلف لوگوں سے ہوتی ہوئی بالکل مختلف اور اشتعال دلانے والے انداز میں نبیل تک پہنچی۔ سمرین چونکہ نبیل سے محبت کرتی تھی، بھروسہ اور اعتماد بھی تھا، لہٰذا اس نے کبھی بھی ریاض کی باتوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ اپنے طور پر محض امتحان کی بنا پر نبیل سے کھچی ہوئی تھی۔ نبیل نے سمرین کی اس سرد مہری کو ریاض کے عشق سے جوڑ کر ایک نئی کہانی بنا دی۔ اس روز ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر بیٹھے تھے، امی ابا اپنے کمرے میں تھے۔ میں اٹھ کر کمرے میں جانا چاہ رہی تھی کہ اچانک نبیل نے کہا، افشاں پلیز رکو، تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ میں جاتے جاتے رک گئی۔ مجھے نبیل پر غصہ تھا، مگر اس وقت ان کے چہرے پر کرب بھی تھا اور شرمساری بھی تھی، جیسے وہ چہرے کی زبان سے کہنا چاہتے ہوں کہ وہ شرمندہ ہیں۔ افشاں تم ریاض کو جانتی ہو؟ انہوں نے ایک دم کہا۔ سمرین رسالے کی ورق گردانی کرتے کرتے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور غور سے نبیل کو تکنے لگی۔ ہاں، وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ کیا وہ کبھی یہاں آیا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ کیا وہ سمرین کو بھی جانتا ہے؟ ہاں، آج کل اسی کے ساتھ انگلش لٹریچر میں MA کر رہا ہے۔ یہ کس لیے انکوائری ہو رہی ہے؟ سمرین غصے میں بپھر کر بولی۔ کیوں؟ ریاض کوئی خاص آدمی ہے جس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی؟ نبیل کے لہجے میں طنز تھا۔ خاص آدمی تو نہیں، مگر انداز آپ کا خاص ہے۔ مجھے ایسے انداز پسند نہیں ہے۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، اپیا سے زیادہ میں تسلی بخش جواب دوں گی آپ کو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جواب تو تم دے سکتی ہو، مگر یہ جواب تمہارے لیے تسلی بخش ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ لہٰذا تسلی بخش جواب کوئی ایسا شخص ہی دے سکتا ہے جو سچ بولتا ہو، اور یہ بات میں جان گیا ہوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ میں جھوٹ کے فریب میں آ گیا، شاید اسی لیے مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میں پہلے سے جھوٹ سچ کو نہیں پرکھ سکا۔ آپ پہیلیاں مت بھجوائیے، اصل بات بتائیے۔ جو بات مجھے معلوم ہوگی وہ کسی اور کو نہیں معلوم ہو سکتی۔ سمرین نے غصے سے کہا، ہاں، جو خاص بات تمہیں معلوم ہوگی وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بتانے والے تو بس عام سی دیکھی دکھائی سنی سنائی باتیں بتاتے ہیں نا۔ نبیل غصے میں دھاڑا۔ افسوس کہ میں نے ہی جھوٹ اور سچ کی تمیز کھو دی۔ وہ بار بار جھوٹ سچ کی گردان جس انداز میں کر رہا تھا اور سچ کے نام پر میری طرف جس طرح دیکھ رہا تھا، وہ انداز مجھے سب کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یہ احساس بہت خوشی دے رہا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں، انہیں بھی مجھے نظر انداز کرنے کا افسوس ہے۔ نبیل کے اس طرح دھاڑنے پر سمرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حقیقت میں اس کا ریاض سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر نبیل نے جس انداز میں اس پر شک کیا تھا اس سے اسے ذہنی جھٹکا لگا۔ ٹھیک ہے، میں جھوٹ بولوں گی یا سچ، مگر آپ کے پاس بھی کیا ثبوت ہوگا نبیل کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے؟ میں کسی ایسی شخصیت سے گواہی لوں گا جو سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتی، اور میرا خیال ہے کہ اس سچائی سے تم بھی منحرف نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری اپیا سے گواہی لوں گا۔ اپیا پر تو تمہیں یقین ہے نا؟ بقول تمہارے بچپن سے آج تک انہوں نے ہمیشہ تمہاری تائید کی ہے، چاہے بات غلط ہو یا صحیح۔ ہاں، تو آپ اپیا سے پوچھ لیں نا، بے شک پوچھ لیں۔ اپیا کو بھی خبر ہے کہ میں نے سوائے آپ کے کسی کو بھی اس انداز سے نہیں دیکھا کہ مجھ پر الزام تراشی ہو۔
میں ایسی لڑکی نہیں ہوں نبیل، وہ دکھ سے بولی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ نبیل پر نہ اس کے آنسو اثر انداز ہو رہے تھے نہ اس کی باتیں۔ وہ مسلسل غصے میں تھے اور میں اس لمحے زندگی بھر کے لیے ایک فیصلہ کر لینے کے خیال میں منہمک تھی۔ میں سوچ رہی تھی یہ کمزور لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ مجھے نبیل پھر کبھی ایسی نظروں سے نہیں دیکھیں گے جن میں مجھے کھونے کا احساس شامل ہو۔ سمرین ان کے دل سے اتر چکی تھی، اب تو دل سے اترنے کے فیصلے پر میری گواہی کی مہر لگنا باقی تھی، اور بس یہ وہ کمزور لمحہ تھا جب میرا ضمیر سو گیا، یا شاید محبت کا جذبہ کسی کے لیے بیدار ہو جائے تو خون کے رشتے بھی حسد اور رقابت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میں بارہا آدھی رات کو اٹھ بیٹھی تھی، نبیل کے چھن جانے کے احساس سے آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبی تھی، اور ہمیشہ نبیل سے زیادہ سمرین کو مجرم گردانا تھا۔ اس کے ہر دم ہنسنے ہنسانے اور دوسروں سے بے تکلف ہو جانے کی عادت نہیں تو نبیل کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور یہی وہ عادت تھی کہ ریاض بھی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ آپ پوچھیں اپیا سے، پوچھیں نا۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے نبیل سے مخاطب ہوئی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، بتائیے نا اپیا، میرا ریاض سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو اسے کبھی لفٹ بھی نہیں کرائی، ہے نا اپیا؟ اس نے حسب عادت امید بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی اپیا خود غرض محبت کی شکار ہو چکی ہے۔ وہ اسے اپنا رقیب تصور کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے شناسائی اور دل سے بہن کی محبت کے جذبات ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میری آنکھیں اور خاموش لب نبیل کو بہت کچھ سمجھا گئی۔ وہ سچی لڑکی ہے، جھوٹ بولنا اور نبھانا صرف تمہیں آتا ہے، نبیل تلخی سے بولے۔ سمرین نے پتہ نہیں نبیل کی بات غور سے سنی یا نہیں، مگر مجھے اس نے جن نظروں سے دیکھا، وہ نظریں، وہ اعتبار ٹوٹنے کا دکھ اور کرب جو اس کے چہرے پر چھایا تھا، وہ حیرت، تعجب اور بے یقینی میں آج تک نہیں بھول پائی۔ مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا، اگر اپیا میرے حق میں بھی بولی ہوتی تو تب بھی میں آپ کو رد کر دیتی، ساری عمر شادی نہ کرتی، مگر آپ سے دوبارہ ناتا نہیں جوڑتی، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار اعتبار کھو دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اپیا وہ دھیمے قدموں اور آنسو بھری آنکھیں لیے میرے قریب آئی، اور اپیا کچھ رشتے ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ چاہے اعتماد اٹھ بھی جائے، یقین ختم بھی ہو جائے، مگر رشتے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ بس ان رشتوں کی اذیت محسوس نہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میں نے گھبرا کر دیکھا، نبیل جا چکے تھے۔ انہوں نے سمرین کے آخری جملے نہیں سنے تھے، مگر میرا دل اندر ہی اندر بیٹھ رہا تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ سمرین نے اپنا کمرہ بند کر لیا تھا۔ پھر وہ صبح بہت بھیانک تھی۔ سمرین نے وہ رشتہ توڑنے کا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ اس نے زہریلی دوائی پی لی تھی اور تمام رات تڑپتے بلکتے کاٹی تھی، مگر باہر نہیں آئی تھی۔ مبادہ اسے ہاسپٹل لے جا کر اس کی جان بچائی جائے۔ مجھے یقین تھا اسے نبیل کی بے اعتباری سے زیادہ میری بددیانتی کھلی تھی۔ ایک بہن کے رشتے کی بے اعتباری پر وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ در حقیقت میں بھی نبیل کو ہی پسند کرتی ہوں۔ ایک عرصہ خاموشی اور اداسی چھائی رہی، مگر جب نبیل کے جانے میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھ سے معافی مانگی، اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے میری محبت کو محسوس کرتے ہوئے بھی سمرین پر توجہ مرکوز کر لی تھی۔ ان کا خیال تھا سمرین نے ریاض سے درپردہ محبت کا راز کھل جانے پر خودکشی کی ہے، مگر میرے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں جتنا شادی سے انکار کرتی، وہ اتنا ہی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگتے۔ میں اصل بات بتا کر خود کو مزید ذلیل نہیں کر سکتی تھی۔ پھر امی کا بھی دباؤ تھا۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے بیٹا، ورنہ سمرین نے جو کچھ کیا اس کا اثر تم پر بھی پڑتا اور پڑے گا۔ یہ تو نبیل کی نیکی ہے بیٹا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، امی نے مجھے سمجھایا۔ دکھ سے میرا سینہ پھٹنے لگا، گویا امی بھی سمرین کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی، مگر قدرت کا شاید یہی انتقام ہے کہ کسی کو موت کا سکون دے دیتی ہے اور کسی کو زندگی بھر نہ مرنے دیتی ہے نہ جینے۔ سو عمر بھر جان کنی کا عذاب میرے مقدر میں لکھا گیا۔ اپنے کیے کی سزا پاتے ہوئے آج 20 برس گزر چکے ہیں۔ قدرت نے اولاد جیسی نعمت سے بھی ہاتھ کھینچے رکھا ہے۔ میرے اندر واقعی محبت کے جذبے نے کبھی بھی سر نہیں اٹھایا، اور میری سرد مہری پر جب بھی نبیل اعتراف محبت کرتے ہیں میں پتھر کی بن جاتی ہوں۔ سمرین سامنے آ کھڑی ہوتی ہے نا اپیا؟ اور پھر میری روح کی گہرائیوں تک کرب پھیل جاتا ہے۔ میں اس وقت کو کوستی ہوں جب ایک کمزور لمحے نے
میری خود غرضی نے، میری بے اعتنائی نے میری پیاری بہن کو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔